الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا رسولنا المجتبى محمدا المصطفى وعلى آله وصحبه النجوم الهدى ومن بهديهم اقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، قابل قدر، قابل فخر، غیور باشعور، شمع رسالت کے پروانوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت احمد پور سیال کے زیر اہتمام عالمی دہشت گرد ہندوستان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخی کے خلاف شمع رسالت کے پروانوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی مذہبی غیرت، حمیت، عقیدت، محبت، جمعیت سے لبریز اور بھرپور طریقے سے یہ احتجاجی مظاہرہ، جس میں تمام شعبہ زندگی کے افراد کی شرکت، تمام طبقہ فکر کی نمائندگی اور بالخصوص پوری قوم کی پرجوش شرکت، یقیناً یہ عالمی دہشت گرد ہندوستان، خونخوار ہندوستان کے منہ پر اور ان گستاخوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے۔ برادران اسلام، آپ یقیناً اس دل خراش واقعے سے آگاہ ہوں گے کہ پاکستان مخالف، مسلمان مخالف، اسلام مخالف، پیغمبر اسلام مخالف، ہندوستان کی بزدل جماعت، ہندوستان کی حکمراں جماعت، ہندوستان کی انتہا پسند جماعت، ہندوستان کی دہشت گرد جماعت، بی جے پی کی خاتون ترجمان اور دیگر عہدیداران نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، شان رسالت میں، شان نبوت میں، صاحب رسالت کی شان میں گستاخی کر کے نہ صرف عالم اسلام کے مسلمانوں کی، نہ صرف امت مسلمہ کے دلوں کے جذبات کو، ان کی محبتوں کو مجروح کیا ہے، ان کے دلوں کو چھلنی کیا ہے، بلکہ پورے عالم کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں پورے عالم کفر کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مسلمان نظریاتی طور پر تو تقسیم ہو سکتا ہے، جغرافیائی طور پر تو تقسیم ہو سکتا ہے، سرحدی طور پر تو تقسیم ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر تو تقسیم ہو سکتا ہے، باہمی اختلافات کا شکار تو ہو سکتا ہے، لیکن جب معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا آتا ہے، عزت کا آتا ہے، نبوت کا آتا ہے، ختم نبوت کا آتا ہے، اس وقت مسلمان ہر طرح کے تفریق سے بالا ہو کر، امیر اور غریب کے فرق سے بالا ہو کر، اچھے اور برے کے فرق سے بالا ہو کر، گناہگار اور عبادت گزار کے فرق سے بالا ہو کر، ایک جسم واحد کی مانند پورے عالم کفر کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا ہے، اور ان کی ہر ناکام کوشش کو، ہر جسارت کو ناکام بنانے کے لیے ہر مسلمان کی یہ دلی طلب ہوتی ہے کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام کی ناموس کا، آپ کی نبوت کا اور آپ کے ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کروں گا۔ برادران اسلام، میں اس موقع پر عالمی دنیا سے، اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کی نہ صرف اس جماعت کو بلکہ اس ریاست کو، ہندو ریاست کو عالمی دہشت گرد کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے، جس میں وہاں تمام اقلیتوں کا، بالخصوص مسلمانوں کا آئے روز جو ہے خون کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں ہندوستان کے اندر انہی مظاہروں کے اندر ایک اکلوتا بیٹا نوجوان 16 سال کی عمر ہے، اس کو گولی مار دی گئی ہے۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ہندوؤں کے سامنے یہ کہا اسلام زندہ باد ہے، تو اس کو گولی مار دی گئی ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام کل بھی زندہ ہوگا، اسلام اور حق کل بھی زندہ
زندہ تھا، حق آج بھی زندہ ہے، حق کل بھی زندہ ہوگا، باطل کل بھی مردہ باد تھا، باطل آج بھی مردہ باد ہے اور باطل کل بھی مردہ باد رہے گا.